بڑوں نے کہا فیصلہ کر لیا کہ انتخابات اگلے برس فروری میں ہوں گے؟ دیکھیں، راجہ ریاض چونکہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور کئی دفعہ پارلیمنٹ کی زینت بنے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب آپ سینسز کر لیتے ہیں اور سینسز نوٹیفائی ہو جاتا ہے، سی سی آئی اس کو نوٹیفائی کر دیتی ہے، تو پھر یہ کانسٹیٹیوشنل کمپلشن اور بائنڈنگ ہے الیکشن کمیشن پہ کہ وہ ان حلقہ بندیوں کو انشور کرے۔ جب آپ حلقہ بندیوں کی بات کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ آپ کو پھر ٹائم فریم کے اندر وہ کام کرنا ہے۔ وہ ٹائم فریم جو ہے وہ 90 ڈیز ہوں یا 120 ڈیز ہوں، وہ اس سال الیکشن کو کسی صورت بھی ممکن نہیں بناتے۔ لہٰذا راجہ ریاض کی جو تھیوری یا ان کا اپنا ایک فرمان ہے، اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن راجہ ریاض کا یہ کہنا کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کر لیا مانی خیز نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے، دیکھیں یہ ان کی پولیٹیکل امیچورٹی ہے، اور ان سے اس قسم کا مذائقہ خیز بیان جو ہے اس کی قوم توقع نہیں کرتی کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہو اور جو پارلیمنٹ کے اندر ایک ذمہ دار پوسٹ پہ ہو، وہ اس طرح کے جو غیر ذمہ دارانہ بیان ہے وہ نہیں دے سکتا، اور اس کو دینا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سینسیٹیو اسائنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ سے اور زیادہ کیئرفل بیہیویئر کا تقاضا کرتی ہیں، اور یہ کوئی بچگانہ کھیل نہیں ہوتا۔ تو راجہ صاحب یہاں تھوڑا مس یوز کر گئے ہیں اپنی پاور اور اتھارٹی کو۔ ٹھیک، لیکن آپ کو اس پہ تشویش کوئی نہیں ہے؟ یعنی ایسا پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز یہ محسوس نہیں کر رہے کہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ الیکشنز آئندہ برس ہونے پر بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی انسرٹنٹی نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ فروری ہے تو فروری میں ہو جائیں گے؟ ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ جتنے ہم محب وطن ہیں اس ملک کے اندر، ہر ادارہ جو ہے وہ اتنا ہی محب وطن ہے۔ کوئی بھی اس ملک کی نیشنل انٹرسٹ اور پبلک انٹرسٹ کو پلان کر کے ڈیمیج نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص بھی اس ملک کی جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں یا پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل نارمز ہیں ان کو تہس نہس نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا نیشنل انٹرسٹ میں اس عوام کو، یہ عوام اس وقت 4 مہینے چھوڑ کے 6 مہینے بھی الیکشن کا انتظار کر لے گی، اگر ان کو یہ یقین ہو کہ ان کو ہوپ ہو، ان کے سامنے امید کی کرن ہو کہ 6 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد الیکشن کے بعد میرا ملک جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے گا، اس کے اندر اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی، وہاں مجھے جو ہے وہ میرے بیسک فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ اس وقت کی حکومت جو ہے اس کا تحفظ کرے گی، اور میرا جینا جو ہے اس ملک میں آسان ہو جائے گا۔ تو اگر یہ گارنٹی اور شورٹی اور اونرشپ اور اوورال ایک فیسیلیٹیشن ان کو دستیاب ہو جائے تو یہ قوم جو ہے بے صبری نہیں ہے، یہ قوم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کے اس ملک کو مشکل سے نکالنے کے لیے یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ جی، جو مشکل فیصلے ان 2-3 روز کے اندر یہ عوام بھگت رہی ہے وہاں تو ہوپ لیسنس ہے، لیکن آج کے ٹیکر پرائم منسٹر نے یہ کہا نا کہ سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہماری اولین ڈیوٹی ہے۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا، خاص طور پہ 9 مئی انسیڈنٹ کے لوگ ان کا ٹرائل نہیں ہو جاتا اور وہ کنکلوسیو نہیں ہو جاتا، تب تک بھی الیکشنز کی طرف نہیں بڑھا جا سکتا؟ کیا اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں آپ کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے ایز اے پاکستانی کہ 9 مئی کو آپ کی شناخت پہ حملہ ہوا ہے، 9 مئی کو جو ہے وہ آپ کے وجود کو زخمی کیا گیا ہے، 9 مئی جو ہے وہ صرف ایک چند شرپسند افراد نے جا کے شہداء کی بے حرمتی نہیں کی یا ان کی یادگاروں کو ملیہ میٹ نہیں کیا، وہاں آپ کی احساس اور آپ کے نظریے کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ تو جو قومیں جو ہے اپنے وقار، اپنی احساس، اپنی شناخت کے لیے کھڑی نہیں ہوتی اور وہ صرف ان کا محور اور مرکز یہ ہوتا ہے کہ مجھے ووٹ کاسٹ کرنے کا حق دیا جائے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جن کو یہ بخار آیا ہوا ہے کہ الیکشن جلد از جلد ہو جائیں، تو وہ وزیر اعظم کیا اس قوم نے آزمایا نہیں ہے؟ میں نے اس وزیر اعظم کے ساتھ کام کیا ہے، وہ سارا آج پاکستان جس نہج پہ ہے اس کا ذمہ دار وہی شخص ہے
مجھے بتائیں کہ جس ملک کے پاس IMF پیکج میں ہو وہ، تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ پیٹرولیم پہ وہ سبسڈی دے گا اور وہ پراڈو والے کو بھی 100 روپیہ سبسڈی اور موٹر سائیکل چلانے والے کو بھی 100 روپیہ سبسڈی؟ تو یہ کون سے فیصلے تھے جی؟ یہ سارے نااہل، نالائق اور نادان وہ ان کے ارد گرد جو ٹولہ تھا جنہوں نے یہ فیصلے کرائے اور ملک کی اکانومی کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اسٹریٹ بوائز، ٹین ایجر اور وہ گروپ آف فرینڈز، فین کلب جو تھا، جو اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے اس ملک کو جس کنویں میں پھینکا ہے اس سے باہر نکالنے کے لیے آپ کو آؤٹ آف باکس سلوشنز کی ضرورت ہے۔ آپ کو کچھ چیزیں ایسی کرنے کی ضرورت ہے جو اس وقت اس ملک کی سروائیول سب سے پہلی پرائورٹی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ خبر یہ ہے، اس ملک کے وجود کے ساتھ درست ہم سب کا وجود ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ اور خبر اگر یہ الیکشن جو ہے، اب میں نے مان لیا کہ الیکشن ہوتے ہیں، یہی نوسر باز ٹولہ آ جاتا ہے اس ملک میں، تو کیا آپ کو سارا کچھ وہ ریلیف مل جائے گا جس کی یہ قوم توقع لگا کے بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ وہی، میں اس ٹیم کا حصہ تھی، 13 بائی الیکشن ہوئے تھے، اور 13 بائی الیکشن میں سوائے میرے حلقے کا جو MPA کا بائی الیکشن تھا، باقی ساری PTI تن کے ہاری تھی۔ لوگوں نے ان کی پالیسیز سے نفرت کا اظہار کیا تھا، اور ہم ہر جگہ حکومت ہوتے ہوئے بھی بدترین شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ اگر ہماری پالیسیز پبلک ریلیف اور ملک کے مفاد میں وہ سارے کام تھے تو لوگوں کو تو ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے تھا۔ یہ بیانیہ جس کا آج آپ نے ذکر شروع میں کیا، یہ سائفر کو جو فلاں ملک کا یار ہے وہ غدار ہے، جب یہ سارا بیانیہ آیا تو وہ زیرو جو لوگ تھے وہ ہیرو بنے اور وہ مرشد کے روپ میں سامنے آگے، اور پیر اور مرشد کا کھیل شروع ہوا، اور اس ملک کی وہ نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر جس طرح کا زہر آلود پروپیگنڈا ڈال کے ان کو آلودہ کیا گیا، آج قوم اس کے نتائج بھگت رہی ہے۔ تو مجھے ایک پاکستانی ہوتے ہوئے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ میرا وہ نوجوان جس کو اس ملک کا ایسٹ بننا ہے، جس نے اس ملک کو ان مشکلات سے نکالنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اس ملک ڈاکٹر کو صاحبہ کمزور یہ کرنے ساری کی کسی باتیں سازش کا سیاسی حصہ بنے۔ سٹیٹمنٹس کے طور پہ تو ہم سنتے تھے، یہ پیر اور مرشد والا معاملہ اور یہ سب، لیکن اب انویسٹیگیشن میں کچھ چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں۔ وہ کچھ روز پہلے جو ڈائری سامنے آئی، اس کے کنٹینٹ سامنے آئے، پھر DIG انویسٹیگیشن عمران کشور صاحب کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ جب وہ موقع پر پہنچے تو اس بال کے اندر ان کو کیا چیزیں ملی، پھر چیئرمین PTI کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں سابقہ خاتون اول کے ساتھ جیل کے اندر، اس میں بھی اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں، پھر آڈیو ٹیپس ان کا فورینزک بھی ہو گیا، تو وہ تو خاصی حد تک ان چیزوں کو اسٹیبلش کر رہی ہیں کہ جیسے ان خاتون اول بھی پولیٹیکل نیریٹو بنانے میں بھی اور ان کو گائیڈ کرنے میں بھی پورے طریقے سے ان کے ساتھ تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا اور جو ہو رہا ہے اس کے اندر وہ ایکولی رسپانسبل ہے۔ دیکھیں، میں آن اوتھ آپ کو یہ کہتی ہوں، اور اگر کسی مائی کے لال میں یہ اخلاقی جرت ہے تو وہ اس کو ڈینائی کرے، آئے میرے سامنے، کہ اس ملک کی جو باغ دوڑ تھی، جو اس ملک کے فیصلے تھے، جو اس ملک کا نیشنل انٹرسٹ تھا، جو اس ملک کے پبلک سروس ڈیلیوری پروگرام تھا، جو اس ملک کا آپ کا گورننس سٹرکچر تھا، وہ ایک خاتون کے گرد گھومتا تھا۔ یہ لوگوں کو مذاق لگتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی اناد میں، کوئی عداوت میں، کسی لائکنگ ڈس لائکنگ پہ میں یہ نیریٹو دیتی ہوں۔ یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، میں نے وہ دیکھا ہے کہ کس طرح میرا وہ چیئرمین اور سابقہ وزیر اعظم جو ہے اس خاتون نے اس کو اپنے عتاب میں رکھا، کس طرح اس نے اس کو وہ ایول مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلایا، اور یہ شادی سے لے کے اس کو جیل تک پہنچانے تک جو ایک سوچی سمجھی سازش، اور ایک ہیرو کو جو صادق اور امین کہلاتا تھا اس کو اس نے کس طرح زیرو بنایا، اور جو کلین مین کہتا تھا اس کو کس طرح اس نے پولوٹڈ کیا، اور کس طرح اپنے خاندان کو نوازنے کے لیے آج بھی وہ باز نہیں آ رہی، اور ان کا ٹارگٹ اب PTI پہ قبضہ کرنا ہے، اور PTI کو اس کی لیڈرشپ کو
आइसोलेशन में ले जा के जो उसका अल्टीमेट मोटिव और ऑब्जेक्टिव है, वो आपने खुद कहा कि किस तरह मीटिंग्स हो रही हैं। मैं एक ट्वीट पढ़ रही थी एक हमारे साबका स्पोक्स पर्सन का, वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम ये जा रहे हैं लेके केस कि भाई उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ ज्यादती हो रही है। अभी तो फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग हुई है कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से निकाला जाए, फॉरेन डिप्लोमेट से मदद मांगी जा रही है। तो वो कौन उसको हेड कर रहा था, आप मुझे बताएं कि जिनको उन्होंने सबसे ज्यादा बयानियां बना के, क्या हम कोई गुलाम है? एब्सोल्युटली नॉट। ये इस कौम को जानबूझ के इनके जज्बात और एहसासात के साथ खेला गया है, और आजम खान की स्टेटमेंट इस कौम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, उन नौजवानों को ये बावर करवाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से जो सादक अमीन साहब थे वो इस कौम के माइंडसेट से खेलते रहे और वो बयानियाँ हैमर करते रहे और मुझे बुला बुला के कहते रहे कि रेपिटेशन, और कहते रहे कि इसको बार बार रिपीट करो, इसकी हैमरिंग करो, क्योंकि ये लोगों के दिलों को टच करती है चीज़। क्योंकि हमें स्कूल में, हमारे घरों में, हमारे इर्द गिर्द जहाँ पे भी कोई नैरेटिव चलता है, जहाँ मुसलमान क्रश होते हैं, वहाँ चंद मखसूस ममालिक के नाम सामने आते हैं, जिसकी वजह से हमारी कौम जो है उनसे नफरत करती डॉक्टर है। और उन फीलिंग्स को कैश कराने के लिए ये सारा कुछ किया गया। और आज उन्हीं ममालिक को बैठ के वो तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दुआ दोगे। आज वो जिनको कहते थे कि इन्होंने हमें दर्द दिया है, आज उनसे दवाई मांगने निकले हुए हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमें दुआ दें आप और हमें निकालें इस क्राइसिस से। तो ये सारा जो है मुनाफिकाना उनका जो रोल रहा, जो उनकी हिपोक्रेसी रही, और जो इस कौम को बेवकूफ़ बनाने का एजेंडा रहा, ये उसको बेनकाब करती हैं सारी चीज़ें।